اس بار جب محرم کا مہینہ آیا تو میں گھر گیا۔ میرے ایک دوست نے کہا آؤ قبرستان چلیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ تو ہے میں ان دنوں قبرستان نہیں جاتا۔ میں تو عید کے دن قبرستان جاتا ہوں اور عید کی نماز پڑھ کر پوری فیملی کے ساتھ قبرستان جاتا ہوں، فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں اور گلاب کی پتیاں بھی قبروں پر ڈال آتے ہیں۔ مگر پھر اس نے بہت ضد کی۔ میں نے اس کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ وہاں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمارے گاؤں کا جو قبرستان ہے وہ 10-12 دیہات کے درمیان ہے، اسی لیے وہ بہت بڑا ہے۔ وہاں جا کر خوشی اس بات کی ہوئی کہ لوگ اپنے پیاروں کو یاد کر کے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے آئے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ خیر قبرستان میں فاتحہ خوانی کے بعد میں اور میرے دوست واپس آنے لگے تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی بلیک شیشوں والی گاڑی آئی ہے۔ اس میں سے چند آدمی نکلے ہیں، وہ اسلحے سے لیس ہیں، ان کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ کسی اہم شخصیت کی گاڑی تھی۔ سب لوگ ان کی طرف چلنے لگے۔ گارڈ کے بعد ایک خوبصورت نوجوان گاڑی سے نکلا۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین تھا مگر پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں دیکھ کر سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شخص کو جب گاڑی سے نیچے اتارا تو وہ اونچا اونچا رونے لگا اور دیوانوں کی طرح اونچے اونچے بین کرنے لگا۔ وہاں قبرستان پر سبھی لوگ جمع ہو گئے دیکھنے لگے اس کی دیوانوں والی حالت دیکھ کر بھی لوگ دکھی تھے۔ پھر اس گاڑی سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اس نے اس دیوانے شخص کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ اسے پکڑ لیتے تو سب سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ جاتا اور ایک قبر کے پاس آ کر اس سے لپٹ جاتا، مٹی باہوں میں لے لیتا اور کبھی اپنے چہرے پر ڈالتا، کبھی مٹی کو اٹھا کر چومنے لگتا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال جنم لے رہے تھے، مثلاً یہ کون ہے؟ کیا گاڑی ان کی ہے؟ اور جو ساتھ بوڑھی عورت ہے وہ کون ہے؟ یہ کیوں قبر کو دیوانوں کی طرح چومے جا رہا ہے؟ اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ اگر یہ پاگل ہے تو اسے کیسے پتا کہ اسی قبر پر آنا ہے؟ ورنہ قبریں تو ہزاروں میں ہیں یہاں، ان کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں وغیرہ کیوں ہیں؟ میں واپس آیا، میں نے ایک عورت سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے اور آپ کون ہیں؟ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور آنسوؤں کی ایک برسات اس کی آنکھوں سے جھلک پڑی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ یہ بدنصیب اس کی بیٹی کی قبر ہے اور جو نوجوان کچھ دیر پہلے زنجیروں میں جکڑا ہوا یہاں آیا تھا اس کا نام سجاد تھا اور وہ سب کے سب اس کے باپ کے ملازم ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے والد اسرار صاحب ایک بااثر اور بڑی سیاسی شخصیت ہیں۔ وہ اس علاقے کے بڑے ذمہ داروں میں سے ان کی زمینیں اتنی ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ ان کے مزارے ہیں۔ ساتھ میں جو بوڑھی عورت تھی وہ اس کا نام پاکیزہ ہے اور وہ اس کی بیوی ہے اور سجاد کی ماں ہے۔ اور میں یعنی جو عورت مجھے یہ کہانی سنا رہی تھی جس کا نام آسیہ تھا، اس نے بتایا کہ میں ان کے گھر کا کھانا پکاتی تھی، گھر کے کچھ اور کام بھی کرتی تھی، جبکہ میرا شوہر واحد علی اسرار صاحب کے ہاں ملازم تھے۔ شوہر زمینوں پر کام کرتا تھا، پورے گھر کے کام بہت ہوتے تھے، میں کام کر کے تھک جاتی، تھکن سے چور ہو جاتی، اس کے بدلے میں مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی اور کبھی کبھی عید پر ان کے پرانے کپڑے بھی مل جاتے۔ ہمارا ایک کچا مکان تھا۔ جب شام کو میں اور میرا شوہر اکٹھے ہوتے تو سوچتے کہ کب تک ہم غربت اور افلاس کی زندگی جئیں گے۔ آخر ہماری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، کیا یہ بھی بڑی ہو کر اسی قدر غلامی اور افلاس کی بلندیوں میں زندگی گزارے گی؟ لیکن خیر ہمارے پاس اور کوئی رستہ بھی نہ تھا۔ اور اسرار صاحب تو ویسے بھی ایک اچھے انسان تھے، ان کی بیوی بھی بہت اچھی تھی۔ اسرار صاحب نے اپنے بیٹے کو شہر میں تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر وہ کبھی کبھی شہر سے گاؤں آتا تو زمینوں پر بھی چکر لگاتا۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ میری بیٹی شاہ زواب جوان ہو چکی تھی اور گاؤں میں ایک
اسکول میں تعلیم بڑی مشکل سے میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے اس نے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ اسرار صاحب کی حویلی بھی جاتی، میرے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ سجاد صاحب ایک دن شکار کرتے ہوئے گھر آئے، انہیں پیاس لگی تھی، وہ ہمارے گھر پانی مانگنے آئے۔ گھر میں صرف شازو ہی تھی۔ شازو نے سجاد کو پانی دیا اور اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں آپ کے ملازم کی بیٹی ہوں اور میری امی آپ کی حویلی میں کام کرتی ہیں۔ اچھا تم آسیہ کی بیٹی ہو؟ جی ہاں۔ تم کتنا پڑھی ہو؟ اس نے پوچھا تو شازو نے بتایا کہ میں نے میٹرک کیا ہے۔ سجاد تو چلا گیا مگر ہمارے گھر قیامت برپا ہونے لگی۔ وہ جب بھی شہر سے گاؤں آتا شکار کے بہانے ہمارے گھر ضرور آتا اور ڈھیر سارا وقت ہمارے گھر میں گزارتا، جاتے ہوئے بہت سارے پیسے بھی دے جاتا۔ ہم غریب تھے، ہم اس کو گھر آنے سے کیسے روکتے؟ سجاد کو اصل میں میری بیٹی شازو سے پیار ہو گیا تھا مگر اسرار صاحب کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ان کا بیٹا کسی ملازم کے ہاں بیٹھے اور وہاں کھانا کھائے۔ اسرار صاحب کو اس بات کا شک ہو گیا کہ ان کا بیٹا سجاد ان کی ملازم کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں جاتا ہے۔ اسرار صاحب نے عقل مندی سے کام لیا اور ہمیں حویلی کے اندر ہی گھر دے دیا رہنے کے لیے کہ نہ ہی سجاد ان کے گھر جائے اور نہ ہی کوئی بات بڑھے۔ یوں میں اور میری بیٹی شازو سجاد کی حویلی میں مل کر کام کرتی ہیں۔ اب سجاد کو شازو سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ سجاد شازو سے پیار کرنے لگا اور شازو بھی سجاد سے محبت کرنے لگی۔ شازو کی آنکھوں میں میں نے سجاد کے لیے محبت پڑھ لی تھی۔ ایک دن سجاد سے رہا نہ گیا، اس نے مجھ سے کہہ دیا آنٹی میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بیٹا بولو۔ سجاد نے کہا آنٹی سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی شازو سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ وہ میری زندگی ہے، میری بندگی ہے، میری چاہت ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سجاد کی باتیں سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان اور زمین کیسے مل سکتے ہیں؟ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسے لگ سکتا ہے؟ ایک دولت مند امیر زادہ نواب کا بیٹا ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے کیسے محبت کرے گا اور کیسے شادی کرے گا؟ میں نے کہا بیٹا ہم آپ کے نوکر ہیں اور آپ کے غلام ہیں، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے والدین کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جیتے جی مار دیں گے۔ خدارا ہماری عزت کو نیلام نہ کریں اور ہمیں معاف کر دیں۔ سجاد تو چلا گیا مگر دل میں ایک قیامت برپا کر گیا۔ مجھے ڈر لگا رہتا کہ اگر اسرار صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے۔ زندگی کس مقام پر لے آئی تھی، ایک طرف ہماری غربت تھی، دوسری طرف سے سجاد اور شازو کی محبت، اور وہ دن بھی آ گیا جب سجاد نے اپنی امی ابو سے کہہ دیا کہ مجھے آنٹی آسیہ کی بیٹی شازو پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر ایک پل نہیں رہنا چاہتا۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ حویلی میں قیامت آ گئی۔ اسرار صاحب نے کہا تم نے سوچا بھی کیسے کہ ایک ملازم کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ سجاد صاحب نے کہا اگر آپ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ آخر کار بیٹے کی خوشی کے آگے انہیں بھی ہمت ہارنا پڑی۔ اس دن سے سجاد بھی بہت خوش تھا، اسے اپنی محبت اپنی زندگی مل گئی تھی، مگر شاید یہ خوشیاں عارضی تھیں۔ اس کی شادی ہوئی نہ تھی کہ اسرار صاحب کی نظریں بدلنے لگ گئیں۔ جانے وہ کیسے انسان تھے کہ اپنی بیٹی جیسی بہو کو بھی وہ پاکیزگی اور تقدس نہ دے سکے جو ان کی نگاہوں میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اکثر لگتا وہ اپنی بہو کو صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے، مگر پھر ان کی عمر اور بزرگی کا خیال کر کے چپ ہو جاتی کہ مبادا ان کا دل ہی نہ دکھ جائے۔ مگر شاید یہ میری غلط فہمی تھی کہ انسان کی فطرت بھی نہیں بدلتی۔ اسرار صاحب تو مزاج ہی بدل گئے۔ اب وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے بیٹے کو ملک سے باہر بھیج دیتے یا پھر دوسرے شہر رہنے کا کہتے، اور جب تنہائی کا موقع میسر آتا تو شازو کو اپنانے کی کوشش کرتے، مگر شازو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنا آپ کسی اور کو سونپنے سے پہلے
مر جانا پسند کرتی۔ بالآخر ایک دن یوں ہی ہوا، حویلی میں سب ہی لوگ سو رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا کہ اس کے دروازے پر ملازمہ نے دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ملازمہ ڈری سہمی کھڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی اسرار صاحب کھڑے تھے۔ ان کے تو تیور بدلے سے لگ رہے تھے، جنہیں دیکھتے ہی شازو کی جان نکل گئی۔ وہ پھر خود کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنا مناسب سمجھا۔ اس کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی، لیکن جب سجاد شہر سے واپس آیا تو حویلی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ماں باپ تو رو دھو کر چپ ہو گئے، مگر وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سچ بتا دو، شازو کیسے مری ہے، ورنہ میں خود کو گولی مار لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اسرار صاحب نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ اسے بتا دیا۔ باپ کے الفاظ سن کر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ باپ ایسا بھی ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی باپ کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے وہ چپ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ باپ کی دوبارہ شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کی تو دنیا اجڑ چکی تھی، وہ چاہتا تھا وہ اب اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ ایک دن اسرار اور اس کے آدمی سجاد کو ایک روڈ سے اٹھا کر لائے تھے۔ سجاد نشے کی حالت میں دھت تھا۔ جب وہ اٹھا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر باپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہوئے وہ کسی بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ اپنی جائیداد کے واحد وارث کو اجڑتے دیکھ کر اسرار صاحب کے دل کو بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اس کی دل کی تکلیف نے اس کی جان ہی لے لی۔ سجاد کی ماں یہ چاہتی تھی کہ سجاد ٹھیک ہو جائے تو اس کی شادی کروا دی جائے تاکہ اس کے بعد کوئی زمین اور جائیداد کا مالک ہو، مگر سجاد اب نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ نشہ نہ ملتا تو وہ مرنے لگتا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی نشے سے جان چھڑوا دی، مگر وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے تاکہ اس کی شادی کر کے وہ وارث پیدا کر سکیں۔ سجاد کو ایک پاگلوں کے ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ اس نے اس کا علاج شروع کر دیا، مگر سجاد کی حالت کبھی ٹھیک ہوتی تو کبھی خراب، یعنی وہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ سجاد ٹھیک ہوتا ہی نہیں تھا، بس وہ اتنا کہتا تھا، جس زندگی میں شازو نہیں ہے وہ زندگی میرے کس کام کی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ گھر کے ملازموں کو مارنے پیٹنے لگا، جو اس کے قریب آتا اسے مارنے لگتا۔ پھر ڈاکٹروں کے مشورے سے